السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. قال الفربري: قال أبو جعفر: حدثت أبا عبد الله فقال: سمعت أبا أحمد بن عاصم يقول: سمعت أبا عبيد يقول. قال الأسمعي وأبو عمرو وغيرهما: جذر قلوب الرجال الجذر الأصل من كل شيء، والوقت أثر الشيء اليسير منه، والمجل أثر العمل في الكف إذا غلظ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد. باب رفع الامانہ، یعنی امانت کا اٹھ جانا،
یہ باب ہم نے کل پڑھا تھا اور اس کی ایک حدیث بھی پڑھ لی تھی۔ امانت خیانت کی ضد ہے، اور امانت کے اٹھ جانے سے مراد یہ ہے کہ امین لوگ، امانت دار لوگ ختم ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، تو پھر ایسے لوگ پیچھے رہ جائیں گے جو خائن ہوں گے، اور یوں امانت اٹھ جائے گی۔ یعنی کوئی بھی چیز اگر اٹھتی ہے تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے جن میں وہ چیز موجود ہوتی، جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یرفع العلم یفش الجہل، کہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ تو علم اٹھانے کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، کہ اللہ تعالیٰ علم علماء کے سینوں سے محو نہیں کرے گا، مٹائے گا نہیں، بلکہ علم کیسے اٹھائے گا؟ یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کو اٹھا لے گا۔ تو علماء کے چلے جانے سے علم بھی چلا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ اسی طرح جو امین لوگ ہیں، امانت دار لوگ ہیں، ان کے چلے جانے سے امانت بھی چلی جائے گی اور خیانت پیچھے باقی بچے گی۔ آج جو حدیث آپ نے پڑھی ہے یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ زیادہ تر فتن کے تعلق سے حدیثیں انہی سے مروی ہیں۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور خیر کا سوال کرتے، اور میں اکثر شر کے بارے میں سوال کرتا تاکہ شر سے بچنے کا امکان پیدا کر لوں اور شر میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ اور یہ ویسے بھی نبی علیہ السلام کے رازدان صحابی تھے، تو ان سے یہ حدیث مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں بیان فرمائیں۔ رأیت احدہما، ان میں سے ایک میں نے دیکھ لی ہے، اس ایک حدیث کی تعبیر عملی طور پر میں نے دیکھ لی۔ وانا انتظر الآخر، اور دوسری حدیث کا انتظار۔ ان حدیث میں آپ نے 2 چیزیں ذکر کی، ان میں سے ایک چیز عملاً میرے سامنے آ چکی ہے اور دوسری ابھی تک نہیں آئی، اس کا انتظار ہے۔ وہ چیز جو عملاً میرے سامنے آئی وہ کیا ہے؟ حدثنا، ہمیں نبی علیہ السلام نے بتایا، ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، کہ امانت اتری، نازل ہوئی بندوں کے دلوں کی جڑ میں۔ جذر قلوب الرجال یعنی دلوں کے اندر، بالکل گہرائی میں، جڑ میں، جس کو اصل، کسی بھی شے کا اصل بولتے ہیں، بنیاد بولتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کا دور ہے، دین آیا، اللہ کے رسول آئے، وحی کا نزول ہوا، تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے امانت بھی اتاری، اور اس طرح اتاری کہ اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کے دلوں کے اندر امانت کو بھر دیا، اور بڑے وہ امانت دار لوگ تھے۔ پھر ساتھ ساتھ ثم علموا من القرآن، پھر انہوں نے امانت کی اہمیت قرآن سے بھی جان لی۔ اللہ تعالیٰ کی وحی میں امانت کا ذکر تھا۔ ثم علموا من السنہ، اور پھر امانت کی مزید اہمیت انہوں نے احادیث سے جان لی، نبی علیہ السلام کے فرامین سے اور آپ کی سنتوں سے۔ تو کتاب و سنت میں بھی امانت کے تعلق سے احکام موجود تھے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل دلوں کے اندر جڑ میں
امانت اتری اور امانت ان کے خمیر میں شامل ہو گئی۔ دوسرا مزید انہوں نے اللہ کی وحی کو سنا تو کتاب اللہ میں امانت کے تعلق سے بڑے فرامین ان کے سامنے آئے اور وہ اور پکے ہو گئے امانت میں۔ ادوا الامانات الی اہلہا، اور انا عرضنا الامانت، امانت اللہ نے پیش کی۔ انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، مگر وہ امانت کا بوجھ ڈر اور خوف کی بنا پر اٹھانے میں آمادہ نہیں تھے، اور انہوں نے انکار کیا۔ یہ خشیت کا انکار تھا، تکبر کا نہیں۔ فحمل الانسان، انسان نے اٹھا لی۔ تو اس میں بھی ایک بار امانت کا ذکر ہے۔ اس طرح سنت میں بھی امانت کے تعلق سے بڑی حدیثیں ہیں، جیسے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ عد الخیاط والمخیط، کہ امانت میں تم سوئی اور دھاگا بھی ادا کر دو۔ یہ نہ سمجھو کہ معمولی چیز ہے تو یہ روک لوں، کوئی حرج نہیں اس میں، نہیں۔ اگر کسی کی سوئی یا دھاگا آپ کے پاس ہے تو وہ بھی ایک امانت ہے، وہ اس کو لوٹا دو۔ اس طرح کے واقعات بھی بعض پیش آئے۔ ایک جنگ میں نبی علیہ السلام نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ ان الشملۃ التي اخذها من مغانم خیبر قبل ان تبلغ مقاصمها لتشتعل علیہ نارا، کہ اس نے خیبر کے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کر لی تھی اور وہ اس پر خیمہ بن چکی ہے، اور اس چادر کو آگ نے پکڑ لی ہے، معنی جھلس رہا ہے۔ حالانکہ خیبر میں یہ شخص یا کسی بھی جنگ میں یہ شخص لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر بیٹھا تھا، معنی بظاہر شہید تھا، لیکن وہ جو خیبر والا امانت کا معاملہ، وہ اس کے لیے اللہ کے عذاب کا باعث بن گیا۔ تو ایک شخص بڑا پریشان ہو کر اٹھا، اس کی جیب میں 2 تسمے تھے جوتے کے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ ملے تھے اور میں نے اپنے پاس رکھ لیے۔ تو یہ بات سن کر میں تو کانپ اٹھا ہوں، اب یہ واپس لے لیں، قبول کر لیں مجھ سے۔ فرمایا کہ لن اقبلہما منک حتی توافینی بہما یوم القیامہ، اب قبول نہیں کروں گا، اب قیامت کے دن تم سے وصول کروں گا۔ تو اس طرح کے فرامین بھی انہوں نے سنے۔ تو یہ 3 چیزیں ان کی امانت کی قوت کا سبب بنی۔ ایک، اللہ رب العزت نے ان کے دل میں امانت اتار کر ان کے خمیر میں شامل کر دی اور ان کی فطرت میں اس کو داخل کر دیا۔ دوسرا، قرآن و حدیث سے امانت کے تعلق سے فرامین، ارشادات سن کر اور پختہ ہو گئے۔ وحدثنا عن رفعها، پھر نبی علیہ السلام نے دوسری بات یہ بتائی کہ امانت اٹھا لی جائے گی۔ تو جو پہلی بات تھی امانت کی کہ اللہ تعالیٰ اتارے گا اور لوگ بڑے امانت دار ہوں گے، وہ تو میں نے دیکھ لی، مگر امانت کا اٹھایا جانا اب تک نہیں دیکھا۔ تو یہ صحابہ کے دور کی بات ہو رہی ہے، سارے صحابہ امین تھے۔ تو آپ نے اس دور کا ذکر کیا جس دور میں امانت اٹھا لی جائے گی۔ فرمایا کہ ینام الرجل النومۃ، ایک انسان سوئے گا، کچھ نیند لے گا، فتقبض الامانۃ من قلبہ، تو امانت اس کے دل سے قبض کر لی جائے گی، اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی۔ فیظل اثرها مثل اثر الوقت، اور امانت اس کے دل میں ایک معمولی دھبے کی مانند باقی رہ جائے گی، ایک معمولی نشان کی مانند۔ یہ وقت وہ نشان ہوتا ہے جیسے ایک بندہ اپنے ہاتھ سے کام کرے تو اس کے ہاتھ میں ایک نشان سا پڑ جاتا ہے، اس نشان کو وقت کہا جاتا ہے۔ تو یہ یعنی امانت جو دل میں اللہ نے اتاری وہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا،
اور اس امانت کے اٹھائے جانے کے بعد باقی جو اس کے دل میں ایک دھبا اور ایک نشان امانت کا باقی بچے گا اور امانت ختم ہو چکی ہوگی اس کے دل سے، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَقْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَ، پھر وہ بندہ اور کچھ سوئے گا، فَتُقْبَضْ، اور امانت اٹھا لی جائے گی مزید، فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلُ الْمَجْلِ، تو پھر اس کا نشان باقی بچے گا ایک آبلے جیسا۔ اس آبلے کی وضاحت آپ نے فرمائی کہ جمرن دہرجتہ علی رجلک فنفث، کہ جیسے ایک آگ کا کوئلہ اپنی ٹانگ یا پاؤں پر آپ لڑکائیں، فنفث، اور وہ پھول جاتا ہے، جہاں وہ آبلہ گرتا ہے وہاں جسم کی کھال تھوڑی سی پھول جاتی ہے، تھوڑا سا ابھر آتا ہے، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زائل ہوتا ہے اور اس میں کوئی چیز اس میں نہیں ہوتی، یعنی ایک پھولا ہوا ایک نشان ہوتا ہے، اندر کچھ نہیں ہوتا، تو اس طرح کا نشان باقی رہ جائے گا۔ معنی بظاہر انسان خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، اچھا خاصا دکھائی دے گا، اچھے کپڑے زیب تن کیے ہوں گے، لیکن امانت کے اعتبار سے اندر سے کھوکھلا ہوگا۔ اس کو جب کریدو گے تو وہ خائن نکلے گا، اس کے اندر امانت نام کی کوئی چیز اندر نہیں ہوگی، بظاہر بھلا چنگا لگے گا، جیسے وہ آبلہ بظاہر پھولا ہوا ہے، سفید سا نشان ابھرا ہوا، اس کو آپ پھوڑ دیں تو اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح بظاہر ایک انسان اچھا نظر آئے گا مگر اندر اس کی امانت موجود نہیں ہوگی۔ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلَا يَكَادُ أَحَدُهُمْ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، پھر لوگ خرید و فروخت کریں گے، یتبایعون، خرید و فروخت کریں گے، فَلَا يَكَادُ أَحَدُهُمْ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، اور کوئی امانت ادا کرنے والا نہیں نظر آئے گا۔ جب امانت اللہ تعالیٰ دل سے اٹھا لے گا، اب معاملہ یہ ہوگا کہ مارکیٹوں میں، بازاروں میں خرید و فروخت کے کام چلیں گے اور کوئی صحیح معنی میں امانت دار نظر نہیں آئے گا۔ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، اور پھر جب لوگ باتیں کریں گے کہ کوئی امین نظر نہیں آ رہا، ہر طرف فراڈ ہے، دھوکہ ہے، تو بتایا جائے گا کہ فلاں جگہ ایک امانت دار شخص ہے، اس کے ساتھ کاروبار کر لو، فلاں جگہ فلاں قبیلے میں کہ فلاں بستی یا شہر میں ایک امانت دار شخص موجود ہے، تو اس سے معاملہ کر لو خرید و فروخت کا۔ وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ، یعنی بھری دنیا میں، بھرے شہر میں امانت دار کوئی نہیں مل رہا، حتیٰ کہ کہا جائے گا فلاں جگہ، یہاں سے 20 میل دور، 50 میل دور، فلاں علاقے میں ایک امانت دار شخص ہے، اسے تلاش کر کے اس کے ساتھ کاروبار کر لو اور معاملہ کر لو خرید و فروخت کا۔ وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اور لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا، یا کسی بھی شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ کتنا عقل مند ہے اور کتنا وہ خوش مزاج ہے اور کتنا وہ طاقتور مضبوط ہے، لیکن اس کے دل میں امانت کا ایک رائی کا دانہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اس کا ظاہر اور یہ اس کا باطن، کہ بظاہر بڑا وہ عقل مند، بڑا اپنے آپ کو کائیاں سمجھنے والا، ہم ایسے اور ہم ایسے، اور بڑا وہ خوش لباس اور خوش شکل اور خوش مزاج اور بڑا ہی مضبوط، طاقتور، صحت مند، یہ اس کا ظاہر ہے، لیکن اس کے دل کو ٹٹولا جائے گا معاملہ کرنے کے بعد تو اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی امانت موجود نہیں ہوگی۔ آگے حذیفہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَتَىٰ عَلَيَّ زَمَانٌ وَلَا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَایَعْتُ، ایک دور مجھ پر ایسا آیا کہ مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی
کہ میں کس کے ساتھ خرید و فروخت کر رہا ہوں. یہ زمانہ تھا، صحابہ موجود تھے اور بازاروں میں سودے ہوتے تھے، کاروبار چلتے تھے، اور ہمیں کوئی پرواہ نہ ہوتی کہ ہم کس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، خرید و فروخت کا اور تجارت کا. مسلمان ہو یا وہ عیسائی ہو، جو بھی ہو، اس قدر امانت موجود تھی کہ ہم بالکل کھلے دل سے کاروبار کرتے تھے، سودے کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے. لئن کان مسلما ردہ علیہ الاسلام، اگر ہم نے مال یا سودا کسی مسلمان کو دے دیا تو اس کا اسلام، جو اس کے اندر ایمان موجود ہے، جو اس کے اندر اسلام موجود ہے، اس ایمان اور اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہے. اس خوف کی بنا پر وہ ضرور مجھ تک واپس آئے گا اور میرے مال کی رقم دے گا، میرے سودے کے پیسے دے گا. تو ہم بالکل دل کھول کر معاملے کرتے تھے. ٹھیک ہے، مال لے جاؤ، پیسے کل دے دو، پرسوں دے دو. ہمیں کوئی خدشہ اور خوف نہ ہوتا، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہے اور اس کا اسلام اور اس کا ایمان جو ہے، اس کے اندر ایسا اللہ کا خوف پیدا کرے گا اور کر چکا ہے کہ وہ یقیناً آئے گا اور رقم یا پیسے یا قیمت ادا کرے گا. وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ صَاعِيهِ، اور اگر وہ شخص عیسائی ہے جس سے میں خرید و فروخت کی، میں نے یہ سودا کیا، اگر وہ عیسائی ہے تو پھر اس سے بھی ہم معاملہ کرتے تھے. رَدَّهُ عَلَيَّ صَاعِيهِ، اسے مجھ تک لائے گا اس کا ساعی. ساعی سے مراد اس کا نگران یا اس کا امیر، کہ جو بھی اس کا حاکم ہے، جو بھی اس کا سرپرست ہے. یعنی اس حد تک امانت کا معاملہ موجود تھا کہ عیسائیوں تک میں امانت کے معاملوں کا احترام تھا. تو ایک دور ایسا آیا، ہم کھلے دل سے معاملات کیا کرتے تھے اور سودے کیا کرتے تھے، مسلمانوں سے کرتے اس یقین کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ کہ ان کا اسلام جو ہے وہ ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر چکا ہے اور یقیناً ہمارا مال ضائع نہیں ہوگا اور یہ آئے گا اور قیمت دے گا. اور اگر عیسائی ہے تو ہمیں یقین ہوتا تھا کہ یہ بھی واپس آئے گا، رقم ادا کرے گا، قیمت ادا کرے گا. اس کا ساعی یا اس کا جو بھی نگران یا سرپرست ہے وہ اس کو لے کر آئے گا. اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو بھی گئی تو جو اس کا نگہبان یا اس کا نگران ہے وہ اس کو ضرور لائے گا اور قیمت ادا کروائے گا. فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا، مگر آج معاملہ ایسا بن چکا ہے کہ میں کسی سے کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں سوائے فلاں اور فلاں کے. یعنی چند لوگ ہیں اس بستی میں یا اس شہر میں کہ جن کے ساتھ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور باقی کسی کے ساتھ بھی نہیں. مانا حذیفہ بن یمان کی زندگی کا ایک دور تو وہ تھا جب امانت پوری طرح منتشر تھی، ہر شخص امین تھا اور کھلی آنکھوں سے کاروبار ہو رہے تھے. اور پھر دوسرا دور یہ آیا کہ شہر میں، بستی میں لوگ خیانت پر اتر آئے اور بہت کم لوگ بچے جو امانت دار تھے. یعنی انگلیوں میں گنے جانے کے قابل 2 افراد، 4 افراد، 10 افراد. لیکن وہ دور جس کی نشاندہی اللہ کے پیغمبر نے کی کہ لوگ رات کو سوئیں گے اور ان کے دلوں سے امانت اٹھا لی جائے گی، حتیٰ کہ وہ امانت ایک آبلے کی طرح باقی رہ جائے گی. بظاہر تو وہ پھولا ہوا ہے، اندر کچھ نہیں ہے. بظاہر ایک انسان بڑا اچھا لگ رہا ہے مگر اس کے اندر خیانت بھری ہوئی ہے اور امانت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو امانت کا حالانکہ پاس ہونا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ امانت کی مسئولیت جو ہے انتہائی خطرناک ہے اور معاملات جو ہیں وہ قیامت کے دن پیش ہوں گے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تعلق سے، اور بندے کو حساب و کتاب کے مرحلے سے گزرنا ہوگا، جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں اپنی امانت کے معاملے کو صحیح ادا کرے، پوری سمجھداری کے ساتھ اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق. جی آگے میرے پاس حدیث ہے.
یہ آگے امام بخاری رحمہ اللہ، یہ قاد الفربری، یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں اور اس صحیح بخاری کے نسخے کے ناقل ہیں، وہ حدیث کے تعلق سے کچھ وضاحت ذکر کر رہے ہیں۔ قال ابو جعفر حدثوا ابا عبداللہ، یہ ابو عبداللہ امام بخاری، فقال سمعت احمد بن عاصم يقول سمعت ابا عبید قال الاسمعی، یہ اپنی سند، جذر قلوب الرجال الجذر الاصل من کل شیء، ہر شے کی اصل کو اور جڑ کو جذر بولتے ہیں۔ وہ جو پیچھے حدیث گزری کہ اللہ تعالیٰ نے امانت کو اتارا لوگوں کے دلوں کی جڑ میں، تو جذر وہاں لفظ استعمال ہوا ہے، اور جذر کا معنی ہر شے کا اصل، ہر شے کی جڑ، ہر شے کی گہرائی۔ اور حدیث میں وقت کا لفظ استعمال ہوا، وقت، واو کاف تا، یہ اثر الشیء الیسیر منہ، کہ اثر الشیء کسی بھی چیز کا معمولی سا نشان یا دھبا، اس کو وقت کہا جاتا ہے۔ اور مجل سے مراد یعنی آگ یا کوئلہ اگر جسم پر گر جائے تو آبلہ پڑ جاتا ہے اور پھول جاتا ہے جسم، اس پھولے کو مجل کہتے ہیں۔ صرف وہ پھولا ہوتا ہے، اندر اس کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ تشبیہ ہے نبی علیہ السلام کی اس بندے کے بارے میں جو بظاہر خوش پوش ہے، خوش لباس ہے، خوش شکل ہے، مگر وہ آبلے کی مانند ہے۔ امانت کے تعلق سے اگر اس کو ٹٹولا جائے تو مجل ثابت ہوتا ہے، بظاہر بڑا ابھرا ہوا ہے مگر اندر بالکل صفر ہے معاملہ اس کی امانت کا۔ جی۔ قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الناس كالابل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة۔ جی، یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الناس کالابل المئة، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ 100 اونٹوں کی مانند ہیں، لا تکاد تجد فیہم راحلہ، کہ آپ دیکھیں گے کہ ان میں کوئی راحلہ نہیں ہے۔ راحلہ کا معنی جس پر رحل رکھا جائے اور سواری کی جائے، یعنی کوئی سواری کے قابل نہیں ہے۔ لوگوں کا تجمع اور لوگوں کی کثرت، اس کی مثال کیا ہے؟ 100 اونٹوں کی مانند ہے کہ جن کو آپ خریدتے ہیں، پالتے پوستے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن وقت آنے پر کوئی اونٹ سواری کے قابل نہیں نکلتا۔ یہ لوگوں کی کثرت کی مثال ہے۔ تو کثرت پر کبھی اعتماد نہ کیا جائے، یعنی اعتماد تو دلیل پر، حجت پر اور کتاب و سنت پر ہے، اور اعتماد ایسے شخص پر ہے جو امانت دار ہو، صاحب ایمان ہو، صاحب علم و عمل ہو، صاحب تقوی ہو، تو وہ امانت دار ہے اور وہ اعتماد کے قابل ہے، اعتبار کے قابل ہے۔ اس کے پاس بیٹھا جائے، اس سے بات چیت کی جائے، اس کے علم و عمل سے استفادہ کیا جائے، وہ ہر وقت آپ کے کام آئے گا اور آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ لیکن بھیڑ بھاڑ یہ کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ بھیڑ بھاڑ جو آپ سمجھیں کہ بڑے لوگ ہیں، بڑی حمایت ہے، بہت بڑی جماعت ہے، تو آپ سمجھیں کہ بہت طاقت میرے پاس ہے، لیکن اس تجمع کی مثال، اس کثرت کی مثال آپ یوں لے لیں جیسے 100 اونٹ کھڑے ہوں آپ کے، اور آپ کو ضرورت پڑے سواری کے لیے اور کہیں جانے کے لیے، سامان منتقل کرنے کے لیے، تو کوئی اونٹ اس کے لیے تیار نہ ہو اور آپ سواری نہ کر سکیں، سامان اپنا منتقل نہ کر سکیں۔ راحلہ سے مراد وہ نفیس اونٹ جو بوقت ضرورت سواری کے کام آئے، جو آپ کا فرما بردار ہو، آپ کا منقاد ہو اور آپ کو ساتھ لے کر چلے اور آپ کی ضرورتیں پوری کرے۔ تو یہ حدیث ایک ضرب المثل کے طور پر بھی عام ہو چکی ہے کہ جو لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ہے، اس سے انسان دھوکہ نہ کھائے۔ بھیڑ بھاڑ قطعاً مفید نہیں ہے، ہاں کام کے لوگ مفید ہیں، کام کے لوگ مفید ہیں، ان میں اگر تقوی اور للہیت ہے اور امانت کا پاس اور احساس ہے،
یہ لوگ کام کہیں جو آپ کو فائدہ دیں گے، اور تجمع اور بڑے بڑے مجموعات اور کثرت تعداد اس کا فائدہ نہیں ہے۔ کثرت تعداد ان 100 اونٹوں کے مانند ہے کہ جن میں سواری کے قابل کوئی بھی نہ ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یعنی حکومت سازی میں ایک جمہوری نظام ہے اور ایک شورائی نظام ہے۔ شورائی نظام میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو قیادت کو چنتے ہیں، اور جمہوری نظام میں تجمع اور بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، فلاں کو 2 لاکھ ووٹ پڑ گئے اور فلاں کو 3 لاکھ ووٹ پڑ گئے، لیکن جو چناؤ ہوتا ہے کسی قابل نہیں ہوتا۔ تو یہ یعنی کثرت جو ہے وہ قطعاً اس قابل نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ہمیشہ کثرت کی مذمت ہی کی ہے، کثرت تعداد کی تعریف نہیں کی۔ منہم المؤمنون اکثرهم الفاسقون، مومن بہت کم ہیں اور فاسق زیادہ ہیں۔ اسی طرح وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، کہ آپ کی حرص اور چاہت کے باوجود بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور فرمایا کہ اکثرهم للحق کارہون، کہ لوگوں کی کثرت ہمیشہ حق کو ناپسند کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ اور ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ قلیل من عبادی الشکور، میرے تھوڑے بندے ہیں شکر گزار، بہت تھوڑے بندے جن کو اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق دیتا ہے۔ مومن بہت کم ہیں، فاسق بہت زیادہ ہیں۔ یہ سب قرآن کے نصوص ہیں۔ تو کبھی اس تجمع پر اعتماد نہ کیا جائے۔ اگر اعتماد کے قابل ہیں کوئی اللہ تعالیٰ کے توکل کے بعد، تو وہ صالح کردار کے لوگ ہیں، مضبوط ایمان والے، مضبوط عقیدے والے اور امانت دار لوگ۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ رفع الامانہ کے باب میں یہ حدیث لائے ہیں کہ بہت کم لوگ آپ کو امانت دار ملیں گے، تو ان کو آپ نے ڈھونڈنا ہوگا، تلاش کرنا ہوگا، ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، ان کے ساتھ آپ کے معاملات چلیں۔ اور جو کثرت ہے اس پر قطعاً اعتماد نہ کریں۔ کثرت کی مثال ان 100 اونٹوں کی سی ہے جن میں سواری کے قابل کوئی نہ ہو۔ تو اسی طرح جو لوگوں میں تجمع ہے وہ بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ تو قابل اعتماد بندہ آپ تلاش کریں اپنی مصاحبت کے لیے اور اپنے ایک خرید و فروخت کے معاملے کے لیے، اور ضروری ہے کہ وہ بندہ امانت دار ہو تاکہ کسی قسم کا دھوکہ آپ کو نہ ہو سکے۔ قال رحمه الله تعالى: باب الرياء والسمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به۔ جی یہ کتاب الرقاق کا باب نمبر 26 ہے، باب الریاء والسمعۃ، ریاکاری اور سمعہ کا معنی شہرت پسندی، کہ میرا نام ہو، میری دھوم مچ جائے اور میں خوب مشہور ہو جاؤں۔ تو اس تعلق سے امام بخاری کچھ احادیث لائے ہیں کہ ریاکاری کا کیا حکم ہے اور سمعہ شہرت پسندی کا کیا حکم ہے۔ اس حدیث کے راوی جندب ہیں، یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جندب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ ولم اسمع احدا یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلمہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو اور بھی یعنی راویوں نے روایت کیا ہے، اور اس کے علاوہ قال النبی کسی اور نے نہیں کہا۔ تو یہ الفاظ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جندب نے استعمال کیے ہیں۔ فدنوت منہ فسمعتہ، جب انہوں نے قال النبی کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو میں ان کے قریب آ گیا ان کو سننے کے لیے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، نبی علیہ السلام کی کیا حدیث ہے۔ تو آپ نے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدنوت منہ فسمعتہ یقول،
یہ جندب فرما رہے ہیں جب نبی علیہ السلام فرمانے لگے تو میں آپ کے قریب ہوا آپ کو سننے کے لیے. یہ سلمہ کا قول ہے، یہ سلمہ کا قول ہے کہ جب قال النبی کہا جندب نے تو میں آپ کے قریب ہو گیا آپ کی بات سننے کے لیے. تو آپ یہ فرما رہے تھے، جندب کہہ رہے تھے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام فرما رہے تھے من سمع اللہ بہ ومن یرائی اللہ بہ، کہ جو شخص شہرت چاہے گا اللہ اس کو مشہور کر دے گا. ذاتی شہرت اور نام و نمود اور اپنی نمائش تو اللہ اس کو مشہور کر دے گا. ومن یرائی اللہ بہ، اور جو ریاکاری چاہے گا اللہ اس کو ریاکار بنا دے گا اور لوگوں کو دکھا دے گا اس کا کام. یہ ریاکار وہ بن جائے گا اور لوگ دیکھ لیں گے کہ فلاں بندہ فلاں کام اس نے کیا یا فلاں کام وہ کرتا ہے. تو جو شہرت چاہے گا اپنی اللہ اس کو شہرت دے دے گا، اور جو ریاکاری چاہے گا اللہ اس کو ریاکاری کے تعلق سے مشہور کر دے گا اور لوگ اس کے کام کو پہچان جائیں گے. مگر ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے دل میں اخلاص نہیں ہے. ذاتی شہرت ہے اور ریاکاری کی نیت ہے، نمود و نمائش کی نیت ہے، تو اس کو شہرت مل جائے گی، دنیا میں اپنا نام کما لے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے انا اغنى شرکاء عن الشرک، کہ میں تمام شرکاء میں سب سے زیادہ بے پرواہ اور بے نیاز ہوں، مستغنی ہوں. اس کا معنی یہ کہ ایک بندہ عمل کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، تو مجھے دکھانے کے لیے وہ عمل میرے لیے ہے، مگر ساتھ وہ اوروں کو دکھانے کی بھی نیت کرتا ہے کہ فلاں بھی دیکھے، فلاں چودھری صاحب دیکھیں، فلاں امیر دیکھے، فلاں سخی دیکھے. تو اس نے اس عمل میں ان سب کو میرا شریک بنا لیا. عمل مجھے دکھانا چاہیے تھا، میرے لیے ہونا چاہیے تھا، مگر اس نے فلاں 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 کو بھی دکھانے کی نیت کر لی اور ان سب کو میرا شریک بنا لیا. یہ سارے شرکاء ہیں، تو ان سارے شرکاء میں سب سے بڑا بے نیاز اور مستغنی میں ہوں. من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل میں اس نے دوسروں کو میرا شریک بنا لیا تو ترکتہ و شرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا اور اس کے حصے کو بھی چھوڑ دوں گا، عمل کرنے والے کو بھی چھوڑ دوں گا اور جو اس نے میرا حصہ رکھا وہ بھی چھوڑ دوں گا. کہ اتنا اللہ تعالیٰ کے لیے، اتنا فلاں فلاں کے لیے نہیں، جو حصہ میرے لیے رکھا وہ بھی چھوڑ دوں گا اور عمل کرنے والوں کو بھی چھوڑ دوں گا. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. امام بخاری یہ حدیث نہیں لائے کیونکہ ان کی شرط سے یہ قاصر تھی، مگر صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. اور یہ حدیث ریاکاری کے تعلق سے انتہائی ایک ہیبت ناک اور خوفناک ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ریاکار بندہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے اور دوسروں کو دکھانا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو بھی چھوڑ دے گا، اور جو اس نے نیکی کی اس کو بھی چھوڑ دے گا، اس عمل کو بھی قبول نہیں کرے گا، اور وہ بندہ بھی اللہ کا مقرب نہیں بن سکے گا نیکیاں کرنے کے باوجود، کیونکہ اس کی نیکی اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے بندوں کے لیے ہے. ریاکاری کی نیت سے اور شہرت پسندی کی نیت سے تو اللہ رب العزت ایسے بندوں کو بھی چھوڑ دے گا اور اس عمل کو بھی چھوڑ دے گا. اس لیے ایک حدیث میں ریاکاری کو شرک کہا گیا ہے، اور شرک اصغر ہے یہ. چنانچہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ سب سے زیادہ جو خوفناک چیز جس کے تعلق سے میں تم پہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. مجھے تم پہ جو سب سے زیادہ خوف ہے، خدشہ اور خطرہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم شرک اصغر میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا کہ الریا، شرک اصغر ریاکاری ہے. یقوم الرجل لیصلی، انسان اٹھتا ہے نماز پڑھنے کے لیے،
فیضین صلاتہ، اپنی نماز وہ سجا لیتا ہے اور خوبصورت کر لیتا ہے، لما یرا من نظر الرجل، کیونکہ وہ کسی بندے کی نظر محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں شخص دیکھ رہا ہے، فلاں شخص دیکھ رہا ہے، چنانچہ ان کے دیکھنے کی بنا پر اپنی نماز کو وہ سجا لیتا ہے انہیں دکھانے کے لیے، حالانکہ نیکی اور نماز تو اللہ کے لیے ہے، یہی اخلاص کا تقاضا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شرک اصغر ہے کہ بندہ اس نیکی میں، عمل میں، گو نماز وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کے اندر شرک نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے اس نماز میں دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے کسی بندے کو شریک کر لیا، تو اس لحاظ سے یہ عمل شرک قرار پائے گا، لیکن شرک اکبر نہیں بلکہ شرک اصغر۔ ریاکاری شرک اکبر بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور منافقین جو اسلام لائے تھے، اسلام میں داخل ہوئے تھے، محض ریاکاری کے لیے، یراؤن الناس، یہ سارے ریاکار تھے، ان کا ریا شرک اکبر ہے، کیونکہ ان کا اسلام میں داخل ہونا، کلمہ پڑھنا ہرگز معرفت کے ساتھ اور اخلاص قلبی کے ساتھ نہیں تھا، ان کا اسلام قبول کرنا بھی ریا کی اساس پر تھا، تو وہ شرک اکبر کے مرتکب ہیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار و اعتراف کرتا ہے اور وہ ریاکاری کرتا ہے، تو اس کی جو ریاکاری ہے وہ شرک اصغر ہوگی، معنی اس کو ملت اسلامیہ سے خارج نہیں کرے گی، اس کو کافر نہیں بنائے گی۔ ہاں، منافقین کی ریاکاری شرک اکبر ہے جو ان کے کفر پر منتج ہوتا ہے۔ تو ریاکاری کا معاملہ انتہائی خوفناک اور خطرناک ہے۔ چنانچہ جو بندہ اس کی نیت عمل سے یہ ہو کہ شہرت ملے اور میرا نام جو ہے وہ پھیل جائے اور لوگ مجھے دیکھیں، دنیا مجھے دیکھے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی اس حرص کو پورا کر دے گا، اس کو شہرت بھی مل سکتی ہے، اور شہرت پا لینے سے فائدہ کوئی نہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے یہاں اس عمل کی کوئی پذیرائی نہ ہوگی۔ اس موقع پر ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ جس بندے کو تم دکھاتے ہو اپنا عمل، اپنی نماز، اپنا روزہ، جس کو دکھانے کے لیے تم وہ عمل کرتے ہو، اس کا دل اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کے دل کو آپ کی طرف پھیر دے، آپ کی طرف مائل کر دے، اور چاہے تو نہ پھیرے۔ اگر پھیر دے تو اس کی محبت سے آپ کو کیا ملے گا؟ اگر کچھ مل بھی گیا تو وہ دنیا کا عارضی فائدہ ہے، اور اگر نہ پھیرا تو آپ کو کیا ملا؟ نہ وہ ملا، نہ اللہ کی رضا ملی۔ آپ تو ریاکار تھے، دنیا کو دکھانے کے لیے عمل کیا آپ نے، تو جس کو دکھا رہے ہیں اس کا دل بھی تو اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے دل کو آپ کی طرف مائل کر دے، اور ایک عارضی سی محبت آپ کو مل جائے جس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں، اور چاہے تو اس کا دل آپ کی طرف نہ پھیرے، تو کیا ملا آپ کو پھر؟ خاسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گھاٹے میں اور آخرت بھی گھاٹے میں۔ جی قال رحمه الله تعالى باب من جاهد نفسه في طاعة الله. قال حدثنا هجبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. یہ باب نمبر 27، باب من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ،
جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے، اور یہ بڑی امام بخاری کی دقیق ترتیب ہے، پیچھے ریاکاری کا باب گزرا کہ بندہ عمل کرے اور اس کے دل میں شیطان ریاکاری داخل کر دے۔ اب یہاں نفس کے مجاہدے کا ذکر ہے کہ جو ریاکاری شیطان اندر داخل کر چکا، تو اپنے نفس سے لڑو اس ریاکاری کے آثار کو نکالنے کے لیے۔ تو جو شخص اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، تاکہ نفس ریاکاری سے بچتے ہوئے خالص اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ ہو جائے، تو یہ شخص یقیناً بڑا قابل قدر ہے۔ یہ مجاہدہ، المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، نفس کے اندر جو سرکشی، طغیانی اور منفی امور ہیں انہیں زائل کرنے کے لیے اپنے نفس سے لڑے اور مقابلہ کرے، ان اثرات کو زائل کرے۔ اگر ریاکاری ہے تو مجاہدہ کرے اس ریاکاری کو نکالنے کے لیے، اللہ رب العزت اس مجاہدے پر بھی بندے کو اجر دے گا۔ اب ایک بندہ عمل کر رہا ہے اور اس کا عمل ریاکاری پر ہے، وہ قطعاً قابل قبول نہیں، اور ایک بندہ عمل کر رہا ہے اس کا عمل اخلاص پر ہے، وہ قابل قبول بھی اور مستحق اجر بھی ہے، ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور ایک بندہ عمل کر رہا ہے اس کے اندر ریاکاری کا جذبہ ہے اور وہ نفس سے لڑ رہا ہے اس جذبے کو نکالنے کے لیے، ریاکاری کو زائل کرنے کے لیے، ریاکاری کے بت کو توڑنے کے لیے، اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر، ایک مجاہدہ نفس کا اجر کہ اس نے ریاکاری کی نفی کی، اس کو توڑا، اسے اس کی ناپسندیدگی کا احساس ہے، اور دوسرا اجر اس کو اخلاص کا، اخلاص عمل کا۔ تو یہ حقیقی مجاہد من جاہد نفسہ، جو اپنے نفس کے ساتھ لڑے اور جہاد کرے ان منفی عوارض کو ختم کرنے کے لیے، یہ حقیقی مجاہد ہے، اور اس کی اللہ کے نبی نے تعریف کی۔ تو یہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مجاہدہ ہو اور ان منفی کیفیات کو نکالا جائے، اور خالص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر بندہ کمر بستہ ہو، آمادہ رہے، اور اخلاص عمل بھرپور طریقے سے اپنے اندر پیدا کر لے، یہ انسان ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے۔ تو یہ باب من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ جو شخص اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، جو منفی عوارض ہیں انہیں زائل کرے۔ اگر کوئی شرک کا وار ہے تو شرک کو دھو کر توحید قائم کرے، بدعت کی طرف میلان ہے تو بدعت کو توڑ کر، اس بت کو توڑ کر سنت کی پختگی اپنے اندر پیدا کرے، ریاکاری کا بت ہے تو اس کو ختم کر کے اخلاص پیدا کرے۔ اسی طرح کبر ہے اور دیگر بہت سے عوارض جو انسان کے نفس میں براجمان ہوتے ہیں اور اس کی گمراہی اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، ان کیفیات کو انسان ہمیشہ بھانپتا رہے، اپنی نگاہوں میں رکھے، اور نفس کا مقابلہ کرے، لڑائی کرے، شیطان کا مقابلہ کرے ان عوارض کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ اس کا نفس پاکیزہ ہو جائے، اور یہی نفس مستحق ہے کامیابی کا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہے جو اس نفس کو پاک کر لے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ شخص کامیاب ہے جو نفس کے تعلق سے پاک صاف ہو گیا، ان عوارض کو زائل کر دیا، ریاکاری کے بت کو توڑ کر اپنے نفس کو اخلاص سے بھر لیا، اور جو شرک کے اڈے یہاں قائم تھے انہیں ختم کر کے توحید کے نور سے اپنے آپ کو منور کر لیا، اپنے نفس کو منور کر لیا۔ بدعت کی طرف میلان تھا، اسے دھو ڈالا،
اور سنت کی محبت سے اپنے دل کو بھر لیا تو یہ انسان یقیناً کامیاب ہوگا. اس کو اس کے مجاہدے کا اجر ملے گا، اس کو حقیقی مجاہد قرار دیا جائے گا اور شمار کیا جائے گا. اور اس کے تحت جو امام بخاری حدیث لائے ہیں، اس کے راوی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. قال بین انا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ میں نبی علیہ السلام کا ردیف تھا. ردیف کا معنی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا. سواری اور سواری کے یعنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام، اور پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی ایک ہی سواری پر دونوں سوار تھے. اور لیس بینی و بینہ الا آخرۃ الرحل، اور میرے اور آپ کے درمیان صرف وہ سواری کا کچاوا حائل تھا، جو سواری جس پر ٹیک لگائی جاتی ہے وہ ہم دونوں کے بیچ میں حائل تھا، اور باقی اتنا میں قریب تھا نبی علیہ السلام کے. معنی ہم کسی سفر میں تھے مدینہ میں یا اطراف مدینہ میں، اور میں اتنا قریب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہمارے آپ کے درمیان صرف آخرۃ الرحل جو کچاوا تھا وہ حائل تھا. راوی بعض اوقات یہ باتیں بتاتا ہے جس سے اور تشفی اور تسلی حاصل ہوتی ہے کہ حدیث کتنی پختگی سے اس کو یاد ہوگی. یعنی جناب ابن معاذ بن جبل کو یہ تک یاد ہے کہ ہم سواری پر سوار تھے، یہ بھی یاد ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سوار تھا، یہ بھی یاد ہے کہ ہمارے درمیان وہ کچاوا حائل تھا. جب یہ باتیں یاد ہیں تو جو اصل حدیث ہے وہ کس قدر یاد ہوگی. چنانچہ وہ حدیث کیا ہے؟ فقال یا معاذ، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ. قلت لبیک رسول اللہ وسعدیک، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں، اور حاضری دے کر سعادت کا طلبگار ہوں اور بار بار طلبگار ہوں. اس حاضری کے تعلق سے بار بار چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حاضری دوں، اور بار بار چاہتا ہوں کہ حاضری دے کر آپ کی صحبت کی سعادت حاصل کروں اور فیض اٹھاؤں. تو آپ نے صرف معاذ کو پکارا اور معاذ نے یہ جواب دیا، پھر آپ خاموش ہو گئے. ثم سار ساعتا، پھر کچھ دور آپ چلے، کچھ دیر اور آپ چلے. ثم قال، پھر فرمایا یا معاذ، اے معاذ. تو معاذ نے پھر کہا کہ میں نے عرض کیا لبیک رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں اور بار بار حاضری کی سعادت چاہتا ہوں. ثم سار ساعتا، پھر کچھ دیر چلے. ثم قال یا معاذ ابن جبل، اے معاذ ابن جبل. قلت لبیک رسول اللہ وسعدیک، پھر میں نے عرض کیا لبیک وسعدیک، حاضری کی سعادت چاہتا ہوں اور بار بار چاہتا ہوں. تو آپ نے 3 بار سیدنا معاذ کو جو ہے وہ مخاطب فرمایا، لیکن خاموشی اختیار کی. یہ بار بار خطاب کرنا اور خاموشی اختیار کرنا یہ معاذ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور مسئلے کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کہ بار بار معاذ کا نام لے کر ان کو بلا رہا ہوں اور ان کو پکار رہا ہوں، تاکہ معاذ ہمتن گوش ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں اور مسئلے کی اہمیت پہچان لیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے 3 بار بلایا اور پکارا اور پھر مسئلہ بتایا. مسئلہ کیا ہے؟ حل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، کیا تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ قلت اللہ ورسول اعلم، میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے. یہ اللہ ورسول اعلم کہاں کہا جائے گا؟ جہاں معاملہ دین کا ہو، شریعت کا ہو، کوئی مسئلہ پیش کرنا ہو، نماز کا، روزے کا، عقیدے کا. کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ ورسول اعلم. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کیوں جانتا ہے؟ وہ ہر چیز جانتا ہے. رسول کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو خبر دی ہے شریعت کی، تو اللہ کے خبر دینے سے اللہ کا رسول بھی جانتا ہے. لیکن اللہ ورسول عالم کا جملہ امور قدریہ کونیہ میں استعمال نہیں ہوگا. مثلا آپ سے پوچھا جائے کیا کل بارش ہوگی، تو آپ یہ کہیں گے اللہ جانتا ہے، یہ نہیں کہیں گے اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. کیونکہ امور غیب، یہ امور قدریہ اور کونیہ،
ان کی خبر صرف اللہ کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے، تو وہاں اللہ و رسول عالم کہنا جائز نہیں ہے۔ کوئی پوچھے کہ یعنی فلاں کے ہاں بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، یہ نہیں کہیں گے اللہ و رسول عالم، صرف اللہ عالم، ان امور کا صرف علم اللہ کے پاس ہے۔ تو امور شرعیہ ہوں تو وہاں اللہ و رسول عالم کہا جا سکتا ہے کہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا سوال کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ کون اللہ؟ جس اللہ نے بندوں پر بے تحاشا احسانات فرمائے، انعامات کی بارش کر دی، اور اس کا دعویٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ بے تحاشا نعمتیں دیں، اور ان نعمتوں کے مقابلے میں ایک ہی حق بندوں پر قائم کیا، ایک حق کا ذکر ہے۔ کیا تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ جب معاذ نے عرض کیا کہ اللہ و رسول عالم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر۔ اس پر اگر آپ غور کریں تو حقیقت میں حق تو ایک ہی ہے، مگر اس حق کے دو شعبے بنا لیجئے۔ وہ حق دو قسموں کے ساتھ ہے، ایک ان یعبدوہ اور دوسرا ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت سے مراد یہ ہر وہ قول یا عمل جو اللہ کو پسند ہے، ہر وہ قول یا عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ قول یا عمل عبادت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ہر طرح کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اور اس کا دوسرا شعبہ کیا ہے؟ ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ حالانکہ جو پہلا جملہ اللہ کے نبی نے استعمال کیا کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، جب اللہ کی عبادت کریں گے تو عملاً شرک سے بچ جائیں گے، صرف اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو بات تو پوری ہے، مگر یہ کیوں کہا کہ اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں؟ دین میں کوئی چیز حشو اور زائد نہیں ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ اصل توحید کیا ہے۔ اصل توحید دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار و اعتراف اور عملاً اس کی عبادت کرتے رہنا، اور دوسرا ہر غیر اللہ کی نفی اور انکار۔ یعنی توحید کی تکمیل جو ہے نفی اور اثبات کے ساتھ، ایک اللہ کی عبادت کو ثابت رکھو، قائم رکھو، اور ہر غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرو، ہر غیر اللہ کی عبادت کی نفی کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ ہر نبی کی دعوت تھی، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت سے بچو، ہر طاغوت کا انکار کرو۔ یہ نفیاً و اثباتاً عبادت ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہ قاعدہ بتا دیا کہ عبادت جو ہے، توحید جو ہے، اس کی تکمیل اثبات اور نفی کے ساتھ ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کا اثبات، اس کی ربوبیت کا اثبات، اور ہر غیر اللہ کی عبادت کی نفی اور اس کی ربوبیت کی نفی۔ تو یہ دو رکن ہیں عبادت کے یا توحید کے، رکن اثبات اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو ثابت کرنا، رکن نفی ہر غیر اللہ سے عبادت کی نفی کرنا۔ تو یہ آپ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ثم صار ساعۃ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر اور چلے، ثم قال، پھر فرمایا، یا معاذ، یا معاذ ابن جبل، اے معاذ ابن جبل، قلت، میں نے عرض کیا، لبیک رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہوں بار بار، اور بار بار اس حاضری سے
سعادت کا طلبگار ہوں، تو آپ نے پھر فرمایا هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوہ، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے بندے اگر یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ کیا کام؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اور شرک نہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، پوری زندگی ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے اور پوری زندگی کبھی شرک نہ کیا، ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرتے رہے اور ہر غیر اللہ کی نفی کرتے رہے، ہر ما سوی اللہ کا انکار کرتے رہے۔ اگر بندے یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ان بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ قل، تو میں نے عرض کیا اللہ ورسول اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال، تو آپ نے ارشاد فرمایا حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم، تو ایسے بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو عذاب نہ دے، یا تو مستقل عذاب نہ دے، بالکل عذاب نہ دے، ان کی توحید کی برکت سے اور شرک نہ کرنے کی برکت سے، یا پھر اگر وہ بندے گناہوں کے مرتکب تھے اور گناہوں کو بخشوا نہ سکے، توبہ کر کے گناہوں کا معاملہ صاف نہ کرا سکے، تو ان کو اپنی مشیت کے تحت عذاب دے، مگر پھر توحید کی برکت سے اور شرک نہ کرنے کی برکت سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ یا تو ان کے لیے مستقل عذاب ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو وہ عارضی، بالآخر وہ توحید کی برکت سے اور شرک سے بچنے کی برکت سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہاں توحید کی عظمت اور آشکارا ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ سوال فرمایا کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ بندوں کا اللہ پر کیا حق؟ تو کتنا یہ اہم معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی شخص اپنا حق جتا سکتا ہے؟ یعنی حق قائم کرنے کا معنی کہ وہ اس کا پابند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پابند کر سکتا ہے کہ میرا تجھ پر یہ حق ہے؟ لیکن یہاں یہ کیوں فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر حق؟ یہ بندوں نے عائد نہیں کیا اور نہ کوئی قائم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی عظمت اور خوشی کی بنا پر اپنی رضا سے اپنے اوپر یہ حق قائم کر لیا کہ میرے بندے اگر میری عبادت کریں گے اور شرک سے گریز کریں گے تو میں یہ حق اپنے اوپر لیتا ہوں اور قائم کرتا ہوں کہ میں ایسے بندوں کو عذاب نہیں دوں گا۔ کوئی دنیا کی طاقت جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کو پابند نہیں کر سکتی، اپنا حق اللہ پر نہیں جتا سکتی۔ لیکن بعض مسائل ایسے ہیں اتنے اہم اور عظیم کہ اللہ رب العزت ان مسائل کی عظمت کی بنا پر ان بندوں کا حق اپنے اوپر خود قائم کر لیتا ہے۔ بندے قائم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ قائم کرتا ہے۔ تو یہ اس مسئلے کی عظمت ہے، اس کی عظمت کی دلیل ہے کہ توحید کا معاملہ اور شرک سے بچاؤ اختیار کرنے کا معاملہ اتنا عظیم الشان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رضا اور اپنی محبت میں اپنے بندوں کا حق اپنے اوپر قائم کر لیا کہ ایسے بندوں کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں ان کو عذاب نہ دوں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں اس حدیث کو لائے، باب من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ جو بندہ اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں داخل ہونے کے لیے، یہ مجاہدہ ہے۔ اگر شرک کی طرف کوئی میلان ہے، اس شرک کے خلاف لڑے اور اس شیطان کی اس شرارت کا مقابلہ کرے اور اپنے عقیدے کو، نفس کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی فکر سے بھر لے، اپنے آپ کو شرک سے بچا لے، اس طرح وہ اللہ کی اطاعت میں داخل ہو جائے، تو یہ بندہ بڑا ہی قابل قبول ہے۔ اور اس کا اسلام قبول کرنا، توحید اختیار کرنا، شرک سے بچنا سب اخلاص کے ساتھ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، شہرت پسندی نہ ہو، بلکہ للہیت کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس کا اجر حاصل کرنے کے لیے ہو اور اس سے ثواب حاصل کرنے کے لیے ہو، تو یقیناً یہ برگزیدہ انسان ہے اور اللہ کے مقربین میں ہے، کیونکہ سب سے اہم مسئلہ توحید باری تعالیٰ کا ہے اور عقیدے کا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، الایمان بضع و شعبۃ اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور سب سے اعلیٰ شاخ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کا اقرار، اس کا اعتراف، اس کا ادراک، اس کا فہم اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ سب سے اہم شعبہ ہے۔ اور سب سے ادنا شعبہ راستے سے کسی موذی شے کو ہٹا دینا، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اب یہاں اعلیٰ اور ادنا شعبہ کا ذکر ہے،
اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا اور کم تر شعبہ جو ہے راہ چلتے کسی چیز کو ہٹا دینا، کسی موذی شے کو، اذیت ناک شے کو، کسی پتھر کو، کسی جھاڑی کو، کسی کانٹے کو ہٹا دینا سب سے ادنا شعبہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا داخلہ عطا فرمایا کہ اس نے راہ چلتے ایک جھاڑی کو ہٹا دیا تھا، ایک موذی شے کو ہٹا دیا تھا، اللہ نے اس کی کوشش کی قدر کی اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ جب سب سے ادنا شے کا یہ نتیجہ اور صلہ ہے، جو سب سے اعلیٰ شعبہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرک سے بچنا۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ نفی و اثبات۔ لا الہ نفی ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور الا اللہ اثبات ہے، صرف ایک اللہ ہی معبود حق ہے، باقی سارے معبود باطل ہیں۔ تو نفی و اثبات اگر بندے کے اندر توحید کا ادراک اور فہم آ جائے اور عمل اور قبول آ جائے تو یہ توحید ایمان کا سب سے اعلیٰ شعبہ ہے۔ تو سب سے اعلیٰ شعبے کا نتیجہ کیا ہوگا اور صلہ کیا ہوگا، جبکہ سب سے ادنا شعبے پر بھی جنت کا وعدہ موجود ہے اور جنت کے داخلے کی مثال موجود ہے۔ یہ توحید کی عظمت ہے۔ تو انسان اس توحید کو قائم کرنے کے لیے مجاہدہ کرے، جو شرکیہ جو عوارض، جو شرکیہ کیفیات اس کے اندر شیطان داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کا ازالہ کرے، ان کو دفع کرے۔ ورنہ یاد رکھو، اگر یہ شرک ایک ذرے کے برابر بھی دل میں عقیدے میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا، کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے میرے پیارے حبیب، آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ سے قبل سب کو بتا چکے ہیں، سارے انبیاء کو، اے گروہ انبیاء، اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو تمہارے بھی سارے عمل، ساری نیکیاں رائگاں جائیں گی اور برباد ہو جائیں گی۔ یہ خطاب انبیاء سے ہے، تو پھر میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ اگر انبیاء کو یہ تنبیہ آ سکتی ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم کس جرت پر شرک کرتے ہیں؟ یقیناً ایک مجاہدہ کیجئے، نفس کے ساتھ جہاد کیجئے، شیطان کی شرارتوں کا ازالہ کیجئے، توحید اور شرک کو سمجھیے، اور جو شرک کے اثرات ہیں ان سے اپنے آپ کو دھوئیں اور پاک صاف کریں، اور توحید کے نور سے اپنے باطن کو، ظاہر کو، عمل کو، عقیدے کو مزین کر لیں، منور کر لیں۔ یہی کامیابی کی اساس ہے۔ والتوفیق بإذن اللہ تعالی۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔